بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، ہمارے ملک میں اس وقت لوک سبھا الیکشن کا ماحول ہے، یعنی پارلیمانی انتخابات، چناؤ جن کو کہا جاتا ہے، چناؤ کا ماحول ہے، اور لوگ اس سلسلے میں بہت کچھ شریعت کی ہدایات علماء کرام سے پوچھتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام مستقل الحمدللہ اس بارے میں فکر مند ہے، لگے ہوئے ہیں، چناؤ کے اعتبار سے صحیح رہبری امت کی کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا میں بھی اپنے ویورز کے سامنے کچھ اس سلسلے میں شریعت کی ہدایات بیان کر دوں۔ ووٹ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، یا دینا چاہیے تو کس کو دینا چاہیے، اس سلسلے میں شریعت کی ہدایات کیا ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور اسلام میں ہمارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جو کچھ روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے، یا جو کچھ جس مرحلے میں جس موقع پر جو کچھ ہمیں رہبری چاہیے ہوتی ہے، ہمارا اسلام ہماری صحیح رہبری کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ جو الیکشن آتے ہیں اس کو خالص دنیاوی معاملہ یا خالص سیاسی معاملہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی فرمائی ہے، آپ نے امامت و قیادت کی ذمہ داری بھی سنبھالی ہے، اس لیے صحیح طریقے سے صحیح کام کو انجام دینا، اس کام کو انجام دینا، یہ بھی یقیناً دین کا حصہ ہے۔ ہم لوگ دوست بزرگوں جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، اس کو سیکولر حکومت کہا جاتا ہے، اور سیکولر جو حکومت ہوتی ہے وہاں ووٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ووٹ ہماری بہت بڑی طاقت ہے، اسی ووٹ کی وجہ سے حکومتیں گرتی بھی ہیں، اور اسی ووٹ کی وجہ سے حکومتیں بنتی بھی ہیں۔ ووٹ دینا، الیکشن میں شرکت کرنا، یعنی کہ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو اس میں جو بھی ہمارے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم کے حق میں، امت کے حق میں، ملک کے حق میں، سماج کے حق میں ایک بہتر قائد بن سکتا ہے، بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، امت کا بھلا کر سکتا ہے، امت کی خیرخواہی اور ہمدردی اس کے دل میں ہے، تو ایسے شخص کو ہم ووٹ کریں، اور اس کو یعنی لغو کام نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے آج کے ماحول میں خاص طور سے یہ جو الیکشن آ رہا ہے نا، اس میں تو بہت زیادہ ووٹنگ کی اہمیت ہو گئی میرے دوستوں۔ خیر، جہاں آپ کو ایک بات یہ ہم نے سمجھا دی کہ ووٹ دینا چاہیے، تو یہاں کچھ میں نے 5 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں ووٹ کے سلسلے میں، شریعت کی ہدایات کی روشنی میں۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے گی، وہ میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے ووٹوں کو بکھراؤ سے بچائیں۔ خاص طور سے مسلم جو قوم ہے، مسلم جو علاقے ہیں، مسلم جو اجتماعیت ہے، وہ خاص طور سے ووٹ کے زمانے میں متحد ہو۔ بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جو سب مسلم چہرے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ووٹ بکھر جاتے ہیں، اور جو ہمارا مخالف ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت اجتماعیت، دور اندیشی، سمجھداری کے ساتھ ہم اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں، پہلا پوائنٹ۔ دوسری چیز یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سارے کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہوئے ہیں، بھئی راجنیتی تو بہت گندی چیز ہے، بہت خراب چیز ہے، یہ ڈرٹی پولیٹکس جس کو کہا جاتا ہے، سارے لوگ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایسا مطلب لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اس میں کوئی تو ہوگا جو بنسبت دوسرے کے تھوڑا ٹھیک ہوگا، تو ایسے شخص کو ہم ووٹ دیں۔ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے۔ ووٹ گویا آپ دے کر جس کے حق میں آپ بٹن دبا رہے ہو، گویا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ گویا آپ کی نگاہ میں سمجھدار ہے، اچھا ہے، امت کے حق میں خیرخواہ ہے، بھلائی چاہنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ گواہی ہے، یہ ایک امانت ہے، اور امانت کو نہ ادا کرنا یا گواہی کو چھپانا یہ تو گناہ ہے نا میرے دوستو۔ اس لیے آپ کی نگاہ میں جو بھلا ہو، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے، ایسے شخص کو آپ ووٹ کریں، ٹھیک ہے؟ دو چیز۔ تیسری چیز، اس دن جیسے ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں، کھرگون بڑوانی، اس علاقے میں یہاں پر 13 مئی کو ووٹنگ ہے۔ اسی طریقے سے جس علاقے میں، جس صوبے میں، جس شہر میں، جہاں پر بھی جس تاریخ کو بھی ووٹنگ ہو، اس دن ہم اپنے اجتماعات، اپنے جوڑ، اپنے جلسے، اپنی شادیاں، اپنی فلاں جو کچھ اپنے پروگرام میں، اپنے اسفار، سب کو ملتوی کر کے خاص طور سے اس دن ہم ووٹ دینے کے لیے اپنے گھر کے بڑوں کو، گھر کی خواتین کو، آس پڑوس کے لوگوں کو، سب کو اجتماعیت کے ساتھ ووٹ ڈالنے کی ترغیب دیں، اور خود بھی ووٹ ڈالیں۔ یہ ہوئی تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے پیسے لے کر ووٹ نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ پیسے بانٹتے ہیں ووٹنگ میں، یعنی ہوتا کیا ہے، مطلب جیسے مثلا کسی علاقے میں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا، جو بھی ہوا، تو اس کے جو بھی چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا اس کے جو بھی چاہنے والے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ فلاں کو ووٹ دینے کے لیے، یعنی اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پیسے بانٹتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایسی بھی کارگزاریاں ہیں کہ ائمہ کو 5,000، 10,000، 8,000، 3,000 ایسے ہدیے دیے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ اپنی مسجد میں اپنی مقتدیوں کو کہنا کہ وہ فلاں کو ووٹ دے، مطلب ہے کہ پیسے دے کر ووٹ دلانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
تو یہ تو میرے دوستوں بزرگوں رشوت ہے. اس لیے پیسے لے کر ووٹ دینا یہ ایک طریقے سے رشوت ہے. اس سے اپنے آپ کو بہت بچائیں. یہ ہوئی چوتھی چیز. اور آخری پوائنٹ ہے اسی ووٹ کے سلسلے میں ایک مسئلہ کہ جو وہ سیاہی لگائی جاتی ہے, جو نشان لگایا جاتا ہے, تو اس کو اچھے سے صاف کر لیں. ٹھیک ہے, اچھے سے صاف کرنے کے بعد بھی اگر وہاں دھبا باقی رہ جاتا ہے, نشان باقی رہ جاتا ہے, آپ نے اپنی کوشش پر اس کو صاف کر لیا تو کوئی حرج نہیں. وہ دھبا اگر لگا ہوا ہے, اس کا داغ لگا ہوا ہے, اس کے باوجود ہماری نماز ہو جائے گی, وضو ہو جائے گا, غسل بھی ہمارا صحیح ہو جائے گا. یہ کچھ ووٹ کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. مزید اس سلسلے میں آپ کے واٹس ایپ گروپوں میں اپنے علاقے کے علماء آپ کی رہبری کر رہے ہوں گے. آف لائن بھی آن لائن بھی مستقل اس بارے میں تحریکات چل رہی ہیں. تو آپ اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے مل کر اپنے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ تعالی ہمارے ملک میں جو کچھ انتخابات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے, اور ایسے لوگوں کو ہمارا ذمہ دار بنائے, ہمارا حاکم و لیڈر بنائے, جو اس ملک کے حق میں, مسلمانوں کے حق میں, اس ملک میں رہنے والے باشندے جو کچھ ہیں ان کے حق میں وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں, اور ان کے ذریعے سے امت کو اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.